بیماری کی دو اقسام ہیں. ایک جسمانی بیماری جسے ہم دل کی بیماری بھی کہتے ہیں، دلوں کی بیماری، وہ پورے جسم کے اوپر ہی حاوی ہوتی ہیں. اور نمبر دو جسمانی بیماری. جہاں تک دلوں کی بیماری کا علاج ہے تو یہ اس بات کے ساتھ ہے، خاص ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے رب تبارک و تعالی جل شانہ سے جو نعمت لے کے آئے ہیں، اور وہ نعمت ہے قرآن، اور وہ نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پہ چل کے دلوں کی اصلاح کی جائے، روح کی جو ہے پرورش کی جائے، تاکہ اس کا قلب اور روح جو ہے اپنے پیدا کرنے والے رب کی عظمت و شان کو پہچانے، اور اس کے نام جو ہے اسماء الحسنی، اس کے صفات افعال اور اس کے احکامات کو پہچانے دلوں کی جو ہے. اور دلوں کی بیماری دور ہوتی ہے رب کی رضا والے کام کرنے میں، رب کی رضا کو تلاش کرنا، اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے جو کام ہیں ان کو ترجیح دے، ان کو تلاش کرے کہ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کو پسند ہیں، تو پھر وہ کام کرے تو دلوں کی بیماری سے بچ جائے گا. اور پھر دلوں کا مریض ہے تو پھر صحبت کاملہ کو تلاش کرے، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے، کسی شیخ کامل کو تلاش کرے، اس کے پاس رہے، اس کی صحبت اختیار کرے، ان سے مجالس ذکر کے اندر مشغول ہو، اور اپنا وقت تلاوت قرآن کے اندر اور اذکار و تسبیح کے اندر، اور اپنے آپ کو بری مجالس سے بچائے، اپنے آپ کو برے لوگوں سے بچائے، تو یہ دلوں کی بیماری، جسموں کی جو قلبی بیماریاں، ان سے نجات اس کو ہوگی. اور پھر اپنے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دل کا بڑا مضبوط ہو جائے گا، دل اس کا نورانی ہو جائے گا، دل اس کا منور ہو جائے گا، دل اس کا پاکیزہ ہو جائے گا. جتنا وہ اطاعت الہی کرے گا، جتنا وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا، اس کا دل اتنا ہی منور ہوتا جائے گا. تو جہاں تک جسموں کی بیماری کا تعلق ہے تو اس سے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس باتیں منقول ہیں ان پہ عمل پیرا ہو، اور علاج معالجہ کے لیے تقدو کرے، اچھا علاج معالجہ کی طرف جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو جسمانی بیماری سے بھی نجات ملے گی.